شاه است حسین، بادشاه است حسین، دین است حسین، دین پناه است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا الہ است حسین. بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان امتیاز کی علامت. ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں شبیہ، علم، ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس نکالے گئے. جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریباں کا انعقاد، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات. یوم عاشور حق و باطل کے لازوال معرکے کی یاد دلاتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو جلا بخشی. وطن عزیز کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہمیں بھی صبر، ہمت اور یکسوئی کا مظاہرہ کرنا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کا یوم عاشور کے موقع پر پیغام. شہباز گل گرفتار، ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج. دفعہ 505، 120، 153، 153A، 124 اور 131 بھی مقدمے میں شامل. سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مذموم مہم کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. اسکرپٹ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں بنایا گیا. فواد چودھری اور شہباز گل نے اداروں کے خلاف منفی مہم شروع کی. سازش میں ملوث تمام کرداروں کو بے نقاب کریں گے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم کا $1 ارب کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم. شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا ہیلی کاپٹر حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر اظہار تعزیت. محرم کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات تسلی بخش رہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے امن و امان یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا. 24,000 فوجی جوانوں نے بھی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ. معیشت درست سمت میں گامزن ہے. روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں مہنگائی میں کمی آئے گی. حکومت نے مؤثر اقدامات کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. IMF سے رواں ماہ قسط ملنے کی قوی امید ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. پولیو کے خاتمے کی کوششوں پر تبادلہ خیال. آرمی چیف کا پولیو سے پاکستان یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی قافلے پر خودکش حملہ. 4 جوان شہید. لانس نائک شاہزیب، لانس نائک سجاد، سپاہی عمیر اور سپاہی خرم شہید. پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم. جوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے. ISPR. شہداء ہمارے سر کا تاج. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کی میر علی میں خودکش حملے کی شدید مذمت. مادر وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت، درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا. مقبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کے جلوسوں پر پابندیاں مزید سخت. سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں بھارتی فوج تعینات. مذہبی اجتماعات پر پابندی نے بھارتی جمہوریت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں جابر حکمرانوں کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے. حریت قیادت.
کربلا معلیٰ میں روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عاشورہ کا سب سے بڑا اجتماع، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی یوم عاشور عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری، 10 سے 13 اگست تک شدید بارشوں کا امکان۔ لورالئی، بارکھان، کوہلو، موسیٰ خیل، شیرانی اور سبی کی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ زیریں سندھ اور جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان۔ کامن ویلتھ گیمز برمنگھم میں ختم۔ میڈلز ٹیبل پر آسٹریلیا 178 تمغوں کے ساتھ سر فہرست، انگلینڈ کی دوسری اور کینیڈا کی تیسری پوزیشن۔ پاکستان کے 8 میڈلز میں 2 گولڈ، 3 سلور، 3 برونز شامل۔ میگا ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی میدان کربلا میں عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام شہروں اور قصبوں میں علم، ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد ہوئے۔ عزاداروں نے نوحہ خوانی، ماتم اور زنجیر زنی کے ذریعے امام عالی مقام اور شہدائے کربلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ جلوس کے اختتام پر مجالس شام غریبہ ہو رہی ہیں۔ علماء کرام دین کی سربلندی اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقائے کار کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ یوم عاشور باطل کی اطاعت سے انکار اور حق کی سربلندی کے لیے سینہ سپر ہونے کا ابدی درس ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یوم عاشور حق و باطل کے اس لازوال معرکے کی یاد دلاتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جذبہ ایمانی سے سرشار جماعت نے باطل کی اطاعت سے انکار کیا اور حق کی سربلندی کے لیے اپنے سے بظاہر طاقتور گروہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ آج اسلام انہی قربانیوں کی بنا پر زندہ ہے۔ آج انسانیت کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کے حل کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے مثالی کردار سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے تپتے میدان میں حق کی خاطر اپنا سر تو کٹوا دیا مگر اسے باطل قوتوں کے سامنے جھکنے نہ دیا اور شجاعت، بہادری اور قربانی کی عظیم الشان مثال قائم کی۔ ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر حق کی سربلندی کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ جد و جہد کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ آج کے دن عہد کریں کہ ہم اسوہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مقدمہ ریاست کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ سانحہ لسبیلا کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا باقاعدہ سازش کا حصہ ہے۔ سازش میں ملوث تمام کرداروں کو بے نقاب کریں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر۔
وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ثانیہ لسبیلا کے حوالے سے منفی بیانیہ سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ ایک باقاعدہ ملاقات میں یہ سازشی منصوبہ تیار ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نوجوانوں کو گمراہ اور قوم کو تقسیم کرنے والا شخص اب اداروں میں بھی تقسیم اور بدنظمی پھیلانا چاہتا ہے۔ جو ہم یہ کہتے رہے کہ عمران خان اس قوم کو تقسیم کر رہا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ گمراہی جو ہے ثانیہ لسبیلا کے شہداء کے خلاف جس طرح سے سامنے آئی، اور پہلی دفعہ یہ محسوس کیا گیا کہ اس گمراہی کے متعلق قوم کو ادراک ہونے کو جا رہا ہے۔ ایک سازش کے تحت ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا، وہ پورا سکرپٹ تھا جو باقاعدہ عمران خان کی زیر صدارت میٹنگ میں بنایا گیا۔ اس میٹنگ میں جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس میں اور لوگ بھی موجود تھے، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری جو ہے 2 بندوں کو سونپی گئی۔ ایک نجی چینل اس کی انتظامیہ کو ساتھ اس سازش میں شامل کیا گیا، اس کا تعین بھی جو ہے وہ آگے انویسٹیگیشن میں ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شہباز گل کی گرفتاری ضابطے کے تحت عمل میں لائی گئی ہے، کیس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ پی ٹی آئی کی طرح ہم جھوٹے مقدمے بنانے پہ یقین نہیں رکھتے۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، ان اکارڈنس ود لا کیا ہے۔ عدالت میں ہم صبح پیش کریں گے، فیصلہ عدالت کرے گی۔ اس کے متعلق عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کس جمہوریت میں اس قسم کی شرمناک حرکت ہوتی ہے؟ بھئی اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ کیا کوئی ہم نے 15 کلو ہیروئن برآمد کر لی اس کی گاڑی سے؟ حالانکہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے تو یہ شرمناک حرکت ہم نے نہیں کی، اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ محرم کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات تسلی بخش رہے۔ 1 محرم سے اب تک کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ سیکیورٹی اداروں نے امن و امان یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، شہباز گل گرفتار ہو چکے ہیں۔ ریاست کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مقدمہ ریاست کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے نمائندے فہد جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ فہد، ذرا بتائیے گا شہباز گل کو کن دفعات کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے؟ جی، تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو آج صبح بنی گالہ کی حدود سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 124A، دفعہ 120A، دفعہ 131A اور دفعہ 121B کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس کے اندر بغاوت کی دفعہ، ریاست کے خلاف اکسانے کی دفعات اور ریاستی اداروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کی دفعات شامل ہیں۔ یہ جو مقدمہ ہے تھانہ قصار میں درج کیا گیا ہے، FIR تھانہ قصار میں درج کی گئی ہے اور ضلع انتظامیہ کی مدعیت میں یہ پرچہ درج کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز شہباز گل نے ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر قومی اداروں کے خلاف اور ان کے سربراہان کے خلاف اکسانے والا بیان دیا تھا اور نازیبا زبان استعمال کی گئی تھی، جس کے تحت ضلع انتظامیہ نے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تھانہ قصار میں FIR درج کی اور ان کو گرفتار کر لیا۔ جی، بہت شکریہ فہد جاوید، ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں بغاوت، ریاست کے خلاف اکسانے اور ریاستی اداروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ ناظرین، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے ریاستی اداروں کے خلاف غلط معلومات کو روکنے سے متعلق ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پیمرا ترجمان کے مطابق کچھ نیوز چینلز ٹھوس شواہد کے بغیر اداروں کے خلاف غلط معلومات پھیلانے میں ملوث ہیں۔ ایسے مواد کو نشر کرنا اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ ہدایت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلط معلومات کو نیوز چینلز پر نشر کرنا اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کے مترادف ہے۔ تمام ٹی وی چینلز پیمرا قوانین کے پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ ہمارے نمائندے ملک عمر نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ ملک عمر، ذرا شیئر کیجئے گا پیمرا کے حوالے سے ریاستی اداروں کے خلاف غلط معلومات کو روکنے سے متعلق کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ ناظرین، پیمرا کی ریاستی اداروں کے خلاف غلط معلومات روکنے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ہمارے نمائندے ملک عمر نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ریاستی اداروں کے خلاف غلط معلومات کو روکنے سے متعلق ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ملک عمر، ذرا تفصیلات شیئر کیجئے گا۔
तमाम टीवी चैनल्स पैमरा कवानीन पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। पैमरा तर्जुमान का कहना है कि कुछ न्यूज़ चैनल ठोस शवाहिद के बगैर इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने में मुलव्वस हैं। ऐसे मवाद को नशर करना अथॉरिटी की तरफ से जो जारी करदा हिदायत हैं उनकी सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात को रोकने से मुतालिक हिदायत जारी कर दी हैं। और नाज़रीन, आपसे जैसे हमने शेयर किया कि शहबाज गिल को भी इसी हवाले से गिरफ्तार किया गया है। मलिक उमर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। मलिक उमर, तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी, आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये वाज़े किया है कि जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी है, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी, वो उनके निजी टेलीविज़न चैनल पे जो बयानात उन्होंने दिए हैं उस हवाले से किया गया है और बाकायदा इसका मुकदमा दर्ज हुआ है। एक मजिस्ट्रेट की तरफ से हुकूमत की मदयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और कल उन्हें अदालत में जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे पेश किया जाएगा। उन्होंने एक इशारा दिया है कि असल में ये उनका फिलबदी बयान नहीं था जो उन्होंने निजी टेलीविजन चैनल पे दिया है, बल्कि इसके पीछे एक साजिश है। और उन्होंने कहा बादी नज़र में ऐसा लगता है कि एक मीटिंग हुई है इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसके अंदर लसबेला जो सानिया है उस हवाले से एक मनफी प्रोपेगंडे को जो फ़रोग दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी पीटीआई के अरकान की जानिब से, पीटीआई के जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनकी जानिब से भी जो है वो उसको फ़रोग दिया गया है। जबकि दो लोगों की जिम्मेदारी इस मीटिंग के अंदर लगाई गई थी, जिनमें शहबाज गिल साहब का उन्होंने नाम लिया है और फवाद चौधरी का नाम लिया है कि इन दोनों के ज़िम्मे ये बयानिया फ़रोग देने की जिम्मेदारी लगाई गई थी। फवाद चौधरी ने इस हवाले से अब तक कोई बयान नहीं दिया, जबकि शहबाज गिल का जो बयान है वो रिकॉर्डेड सूरत में मौजूद है, जिसे कल अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बयान हमारे सामने है और जो टेलीविज़न चैनल है उसके भी मुलव्वस होने के इम्कानात को उन्होंने जो है जाहिर किया है। वो कहते हैं कि एक तहकीक की जाएगी मुकम्मल तौर पे कि असल में इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। सरे-10 टेलीविज़न चैनल और शहबाज गिल का बयान हमारे सामने है, जबकि मज़ीद तहकीकात जो हैं वो जारी हैं और जितने भी अनासर जो इसमें मुलव्वस हैं, इदारों के अंदर जो रैंक एंड कॉल की जो कोशिश है, इसमें जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनको जो है कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो पहले कौम को तकसीम किया, उसके बाद उन्होंने नौजवानों को गुमराह किया, अब ये इदारों के अंदर जो है एक तरह की बगावत और इस तरह की बदनज़मी जो फैलाने की कोशिश है, इसको किसी सूरत जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी, बहुत शुक्रिया मलिक उमर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बता दें कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनकी रियासत की मुद्दत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दफ़ा 505, 120, 153, 153A, 124 और 131 भी मुकदमे में शामिल हैं। आपको बता दें कि ये दफ़ात बगावत, रियासत के खिलाफ उकसाने और रियासती इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने के हवाले से लगाई गई हैं। शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है, थाना कोसार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये FIR की कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं और उसका अक्स देख रहे हैं आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर। सोशल मीडिया पर जो चलाई जाने वाली मजमूम मुहिम है, उनका कहना है कि उसके पीछे PTI है। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि लगता यही है कि स्क्रिप्ट इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में बनाया गया है। फवाद चौधरी और शहबाज गिल को ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी कि इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम शुरू की जाए और इसमें एक निजी चैनल भी शामिल है। शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात का इयादा करते हुए मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से पाकिस्तान की सालों से फ़राख़दिलाना हिमायत को सराहते हुए इक़्तिसादी शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी के हालिया ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने अमारात में हालिया सैलाब के नतीजे में पाकिस्तानी शहरियों समेत कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और इमाराती भाइयों के साथ भी गहरी हमदर्दी जाहिर की। वज़ीर आज़म के अप्रैल 2022 में मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान किए गए फैसलों को दोहराते हुए दोनों रहनुमाओं ने उस पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया और सरमायाकारी, तवानाई और बुनियादी ढांचे की तामीर में शराकतदारी समेत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया।
متحدہ عرب امارات کے صدر نے پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع اور حالیہ ہیلی کاپٹر حادثے میں فوجی افسروں کی افسوسناک موت پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ناظرین، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ گفتگو کے دوران پاکستان میں صحت عامہ اور پولیو کے مکمل خاتمے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ بل گیٹس نے پولیو مہم کی حمایت پر پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ بل گیٹس نے پولیو مہم میں مقامی رہنماؤں کی شمولیت کے اقدام کی بھی تعریف کی۔ آرمی چیف نے بل گیٹس اور ان کی فاؤنڈیشن کی کوششوں کو سراہتے ہوئے پولیو سے پاک پاکستان کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی قافلے پر خودکش حملے میں 4 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں لانس نائک شاہزیب، سجاد، سپاہی عمیر اور خرم شامل ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے خودکش حملہ آور سہولتکاروں سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ترجمان ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے میر علی میں فوجی جوانوں کے قافلے پر خودکش حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاک فوج کے بہادر جوانوں کی شہادت پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک پوری قوم متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی پاک فوج کے قافلے پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے بہادر جوانوں کی شہادت پر دلی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایسے بزدلانہ حملے ملک کو دہشت گردی کی لعنت اور اس کے تمام مظاہر سے نجات دلانے کے لیے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ کمر رکوع کی طرح تھی مگر حسین اٹھے کہ اہل ظلم پہ لازم تھا اب کے تیغ چلے، غضب کی تیغ چلی کوئی روکتا کیسے، امام وقت تھے اللہ کی رضا پہ رکے، اذان عصر سنی اذان عصر سنی دیکھا عالم بالا، کہا حسین نے سبحان ربی اللہ۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کی بدولت اسلام کو ایک نئی طاقت ملی اور حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ ملا۔ کراچی میں یوم عاشور کے موقع پر شہدائے کربلا کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تفصیل ذیشان احمد خان سے۔ کراچی میں 10ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا کھارا در پر واقع قدیم امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی جلوس میں شہر سے نکلنے والے چھوٹے بڑے جلوس شامل ہوتے رہے، جبکہ مرکزی جلوس میں علم، زلجنہ اور تعزیے کے جلوس بھی شامل تھے۔ راستے بھر جلوس کے شرکا نوحہ پڑھتے رہے اور ماتم کرتے رہے۔ شرکا نے طبہ سینٹر پر نماز ظہرین ادا کی۔ اس سے پہلے نشتر پارک میں مرکزی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے ذاکرین نے فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی اور اپنے رفقا کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو رہتی دنیا تک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جلوس کے شرکا کے لیے راستے میں طبی کیمپس، سبیلوں اور لنگر کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ مرکزی جلوس کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جلوس کی نگرانی کر رہی تھی، جبکہ CCTV کیمروں کے ذریعے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز میں جلوس کو مانیٹر کیا گیا۔ جلوس کے شرکا کو واک تھرو گیٹ سے گزار کر اور مکمل تلاشی کے بعد جلوس میں شامل ہونے دیا گیا، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی جلوس کے ساتھ موجود رہا۔ جلوس کی حفاظت کے لیے اینٹی ڈرونز جیمرز کی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا۔ حیدرآباد میں مرکزی جلوس قدم گاہ مولا علی سے برآمد ہوا، جو کہ امام بارگاہ کربلا دادن شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزادار بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ جلوس کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے راستوں کو خاردار تارے لگا کر سیل کر دیا گیا تھا، جبکہ پولیس اور رینجرز کے جوان جلوس کی حفاظت پر مامور تھے۔ سندھ کے دوسرے شہروں سکھر، لاڑکانہ، شکارپور، خیرپور، ٹھٹا، جامشورو، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں بھی یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے۔ عزادار نوحے پڑھتے رہے اور ماتم کرتے رہے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ لاہور میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچا۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں یوم عاشور کے جلوسوں اور مجالس کا احوال بتا رہے ہیں نوید حیات۔ لاہور میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس گزشتہ رات نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد ہوا۔
जो अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ चौक नवाब साहब और मस्जिद वजीरहां से होता हुआ रंग महल पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। बादअज़ां जुलूस ऊंची मस्जिद बाटी गेट पहुंचा, जहां शुरका ने नमाज मगरिबैन अदा की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल होते गए, जो लोअर माल से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुँच कर एहतताम पजीर हुआ। यौम आशूर के मौके पर मजालिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिनमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली गई। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा किया और डिजिटल कैमरों के मदद से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। शहर में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजामात किए गए थे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 3 हसार कायम किए गए थे। वॉक थ्रू गेट्स के जरिए ही शुरका को जुलूस में शिरकत की इजाज़त थी। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए लंगर, पानी और दूध की सबीलों का अहतमाम भी किया गया था। गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब, चनियोट, जंग, वजीराबाद, सियालकोट, गुजरात, साहिवाल, नारोवाल, फैसलाबाद, मियांवाली, पाकपतन और पंजाब के दीगर अजला में भी जुलजना के जुलूस निकाले गए और मजालिस का अहतमाम किया गया, जिनमें हक़ व सदाकत के लिए नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की कुर्बानी पर रोशनी डाली गई। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर ख़त्म हो गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दाम किए गए। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। रावलपिंडी में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन से बरामद हुआ। इमाम बारगाह, बल्तिस्तानिया और हिफाजत अली शाह बोहड़ बाजार समेत शहर के दीगर इलाकों से निकलने वाले छोटे बड़े जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए। अज़ादारों ने नोहा ख्वानी और मातमदारी करके शुहदाए करबला से अपनी अकीदत का इजहार किया। फवारा चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद उलमाए कराम और जाकिरीन ने फ़लसफ़ा हुसैनियत पर रोशनी डाली। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए दूध और पानी की सबीलों के साथ नजर न्याज का एहतमाम भी किया गया था। मरकजी जुलूस रवायती रास्तों ट्रंक बाजार, फवारा चौक, राजा बाजार, जामा मस्जिद रोड से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर हो गया। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए रावलपिंडी पुलिस, रेंजर्स और स्पेशल ब्रांच के अफसरान और जवानों ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तर रही। सिक्योरिटी के लिए खुसूसी तौर पर कायम कंट्रोल रूम से जुलूस की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की गई। जुलूस के रास्तों को कंटेनरों, खारदार तारों और शामियाने लगाकर महफूज बनाया गया और अज़ादारों को मुकम्मल चेकिंग के बाद जुलूस में दाखिले की इजाज़त दी गई। रेस्क्यू 1122 के एहलकार लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम करते रहे। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अम्माद आवान। दो जहां के वाली आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हसन हुसैन को जन्नत में जवानों का सरदार करार दिया, तो किसी के जहन में इतनी बड़ी कुर्बानी का तसव्वुर नहीं होगा जो करबला में इमाम आली मकाम के हिस्से में आई। बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर इतनी बड़ी कुर्बानी नबी के खानवादे को ही ज़ेब देती है। बयाद हुसैन हर साल आशूर मुहर्रम इस जज्बे से मनाया जाता है कि बातिल जब हक से टकराता है पाश पाश हो जाता है। पेशावर में आशूर मुहर्रम के 12 जुलूस शबी ज़ुलजना के साथ बरामद होते हैं, जिनमें पहला जुलूस कूचा जान मोहम्मद और आखिरी आगा मुस्तफ़ा शाह से बरामद हुआ और नमाज मगरिबैन से कबल अपनी अपनी इमाम बारगाहों में पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। जुलूस के रास्तों पर सबीलें लगाई गई थी। जुलूस के शुरका ने इमाम आली मकाम की लाजवाल कुर्बानियों पर नोहा खानी करते हुए अज़ादारी की, जिसके लिए निजी व सरकारी इदारों ने अंदरून शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मेडिकल कैंप कायम किए थे। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के चौकस दस्ते तैनात थे, जिन्होंने तमाम गुजरगाहों पर शिरकत के लिए आने वालों की जामा तलाशी ली और सिक्योरिटी का खुसूसी बंदोबस्त रखा। पेशावर के अलावा ज़िला हंगू, हरीपुर, एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान, पारा चिनार, औरकज़ई और दीगर इलाकों में भी आशूरा मुहर्रम के छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए, जो मुकर्ररा वक्त पर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। सूबे के इंतहाई हसास इलाकों में जुलूसों की निगरानी CCTV के अलावा ड्रोन कैमरों से की गई। पेशावर और DI खान में मातमी जुलूसों की फ़िज़ाई निगरानी के अलावा
FCC کے اہلکاروں کو بھی نقص امن کے پیش نظر تعینات کیا گیا تھا، جس کے باعث عشرہ محرم میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد میں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں جلوس نکالے گئے۔ تفصیل وقار احمد سے۔ کوئٹہ میں عاشورہ محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سید آباد علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ میدان کربلا کی روایتوں کو پورا کرتے ہوئے نماز فجر اور مجلس عزا کے بعد علم عباس بلند ہوئے۔ لیویس، ATF، RRG اور BC کی سیکیورٹی میں مچھ، بولان، مارواڑ اور ہزارہ ٹاؤن سے آنے والے قافلے مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ میزان چوک پر نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد ذاکرین نے قربانی، فلسفہ کربلا اور خاندان رسول کے مصائب پر روشنی ڈالی۔ انسانی تاریخ کے سب سے المناک واقعے کے خلاف احتجاج اور اہل بیت کے مصائب پر شام تک سفر جاری رہا۔ جلوس لیاقت بازار، اورچرڈ روڈ اور مکانگی روڈ سے ہوتا ہوا واپس نماز مغربین کے قریب علمدار روڈ پہنچ کر ختم ہوا۔ 5200 پولیس اور 2000 FC جوان عاشورہ کے جلوس کی سیکیورٹی پر متعین رہے۔ ایئر سرویلنس کے ساتھ 600 CCTV کیمروں سے جلوس کی مانیٹرنگ کی جاتی رہی۔ 24 انتہائی حساس اور 23 حساس امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے جلوس کی طرف جانے والے راستوں کو سیل کیا گیا تھا۔ بلوچستان بھر سے بھی عاشورہ محرم کے جلوس نکالے گئے۔ موبائل فون سروس بھی تمام دن بند رہی۔ جلوس کے روٹ کے اطراف 69 مقامات پر عارضی پولیس چیک پوسٹ لگائے گئے تھے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 5000 پولیس اور 2000 سے زائد FC اہلکار تعینات رہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ باطل قوتوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والے نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کی یاد میں جنوبی پنجاب میں یوم عاشور عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں فرحان مرزا۔ ملتان کے 4 اضلاع ملتان، خانیوال، لہودرہ اور وہاڑی میں مجموعی طور پر علم و تازی اور شبیہ ذوالجناح کے 283 جلوس نکالے گئے۔ اس موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 10,000 سے زائد پولیس اہلکاروں نے فرائض انجام دیے۔ ملتان کے معروف استاد اور شاگرد کے تازیوں کے جلوس میں شریک عزاداروں نے پاک گیٹ اور حرم گیٹ کے درمیان صف بندی کی۔ وہاں پر شہر بھر سے دیگر جلوس اکٹھے ہوئے اور ماتم و نوئے خوانی کرتے ہوئے حرم گیٹ پر اختتام پذیر ہوئے۔ جلوسوں کے مقررہ راستوں پر لنگر و نیاز اور مشروبات کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ باہلپور ڈویژن کے تینوں اضلاع رحیم یار خان، باہلپور اور باہل نگر میں مجموعی طور پر 514 ماتمی جلوس نکالے گئے۔ جامع مسجد شاہ فتح خان سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس زنانہ ہسپتال روڈ سے ہوتا ہوا پھولوں والا چوک پہنچا، جہاں شرکا نے نماز ظہرین ادا کی۔ شہر بھر سے نکلنے والے تمام چھوٹے بڑے جلوس چوک پرانی سبزی منڈی پہنچے، جہاں عزاداروں نے سینہ کوبی، ماتم اور زنجیر زنی کی۔ اس موقع پر شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا اور مظفر گڑھ پر مشتمل ڈویژن میں 410 چھوٹے بڑے ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ جلوسوں کی حفاظت کے لیے ڈویژن بھر میں تقریباً 8,800 اہلکاروں کی تعیناتی اور 910 کلوز سرکٹ کیمروں سے جلوسوں کی نگرانی کی گئی۔ ملتان ڈویژن میں 225، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 444 اور باہلپور ڈویژن میں 312 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ مجالس میں شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ عاشورہ محرم کے موقع پر آزاد کشمیر میں بھی عزاداروں نے شہداء کربلا کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد خان۔ دارالحکومت مظفر آباد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ علم شاہ بخاری سے برآمد ہوا۔ نواحی علاقوں سے بھی عزاداران چھوٹے چھوٹے جلوسوں کی شکل میں مرکزی جلوس میں شامل ہوتے رہے۔ عزاداران سینہ کو بھی زنجیر زنی اور نوحہ خوانی کرتے رہے۔ اس موقع پر علم، تعزیہ اور شبیہ ذوالجناح کے جلوس بھی نکالے گئے۔ جلوس کے شرکاء نے اپر اڈا میں نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس قدیم روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امام بارگاہ علم شاہ بخاری میں اختتام پذیر ہو گیا، جہاں مجلس شام غریباں بپا کی گئی۔ میرپور، کوٹلی باغ اور نیلم سمیت آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے۔ یوم عاشور کے دوران شہر شہر، گلی گلی لنگر اور مشروبات کی سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ یوم عاشور کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ تمام بڑے شہروں میں موبائل فون سروس معطل رہی۔ جلوسوں کے ساتھ ساتھ اور گزرگاہوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ریسکیو 1122
हलाल अहमर के अहलकार और मकामी रजाकार भी अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस और इंतजामिया के शाना बिशाना खिदमात सर अंजाम देते रहे। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। उलमा इकराम और ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर रोशनी डाली। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ाकत अली। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी आशुरा मुहर्रम के जुलूस मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ निकाले गए। गिलगित में मरकजी जुलूस इमामिया मस्जिद से बरामद हुआ, जिसमें गिलगित और मज़ाफ़ात के 28 दस्ते शामिल थे। अलम-उज़-ज़ुलजना का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ मोमिन बाजार पहुंचा, जहां पर नमाज ज़ुहरैन अदा की गई। बाद अज़ां जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए वापस मरकजी जामा इमामिया मस्जिद गिलगित पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। हुंज़म में आशुरा मुहर्रम का जुलूस गनिश करला से बरामद होकर मस्जिद अली अलियाबाद में इख्तिताम पजीर हुई। अस्तौर में मरकजी इमामिया मस्जिद से जुलूस बरामद हुई, जो अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए ईदगाह इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुई। सिकरदू में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैन आबाद से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए कतलगाह शरीफ पहुंचा और वापस अपने अपने इमाम बारगाहों में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। खपलू में इमाम बारगाह चकचंद से जुलूस बरामद होकर इमाम बारगाह मलदूमर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि नगर और शिगर में भी आशुरा मुहर्रम के जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरकर इख्तिताम पजीर हुए। आशुरा मुहर्रम के जुलूस की गुजरगाहों पर सबील और तबरुक का खुसूसी इंतजाम किया गया था। आशुरा मुहर्रम के जुलूसों में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। पुलिस, जीपी स्काउट्स और रेंजर्स के दस्ते तैनात थे। हेलीकॉप्टर से भी जुलूस की सिक्योरिटी का फजाई जायजा लिया गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने सेफ सिटी का दौरा किया और गिलगित शहर में यौम आशुरा के मरकजी जुलूस के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। वजीर आला को पुलिस और इंतजामिया के आला हुक्काम ने यौम आशुरा के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी व दीगर इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी और जुल्म व जबर के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करते हुए जाम शहादत नोश फरमाया और दीन इस्लाम को हमेशा के लिए बचाया। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित। नाज़रीन, यौम आशूर के मौके पर सबसे बड़ा इज्तिमा करबला मोहल्ला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हुआ। इमाम ज़माना को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अज़ादारों ने मातमी जुलूस निकाले और नौहा खानी की। करबला मोहल्ला से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल बुखारी। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नजराना अकीदत पेश करने के लिए पूरी दुनिया से लोग करबला पहुंच चुके हैं। इराकी हुकूमत ने ज़ायरीन की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजाम कर रखे हैं। करबला के लोगों की तरफ से करबला के दाखिली रास्तों से लेकर रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक खसूसी सबीलों का एहतमाम किया गया है। करबला में रोज़े आशूरा का आगाज अजान फजर अली अकबर से हुआ। नमाज के फौरन बाद मातमी जुलूस कमा जनी, सीना जनी और जंजीर जनी करते हुए रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे हैं। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतवल्ली आयतुल्लाह मेहदी करबलाई ने अपने खसूसी पैगाम में तमाम दुनिया बिलखसूस आलम इस्लाम से कहा है कि वो अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक प्लेटफार्म तले इंसानियत की बका और फलाह के लिए काम करें। करबला में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन भी अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांग रहे हैं। सुहेल बुखारी, करबला मोहल्ला, इराक। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में काबिज हुकाम ने श्रीनगर और दीगर इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद करके लोगों को 10वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकालने से रोक दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज हुकाम ने अज़ादारों के जुलूस निकालने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पूरे इलाके में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात कर दी थी। उन्हें यह खौफ था कि मुहर्रमुल हराम के जुलूस कहीं भारत मुखालिफ मुजाहिरों में तब्दील न हो जाएं। श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर इलाकों को खारदार तारों और बख्तरबंद गाड़ियों से बंद कर दिया गया था। काबिज भारतीय हुकाम ने 1989 में आज़ादी के हक में मुजाहिरों से खौफजदा होकर बड़े जुलूसों पर पाबंदी लगा दी थी। हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में काबिज हुकाम की तरफ से मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर आयद की गई पाबंदियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों की कुर्बानियाँ जालिम के खिलाफ डट जाने का पैगाम देती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर को मौजूदा दौर के करबला में तब्दील कर दिया है। मोदी हुकूमत की जानिब से भारतीय पार्लियामेंट में बिजली तरमीमी बिल 2022 पेश करने के इक़दाम के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर में महकमा बिजली के हज़ारों मुलाजमीन और कारकुनों ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। मुलाजमीन का कहना है कि इक़दाम का मकसद शोबे को हिंदुत्व नज़रिए से वाबस्ता भारतीय ताजरों के हवाले करना है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानियाँ
ہمیں حق و صداقت کی خاطر باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہیں۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت مسلمہ دنیا میں اپنا وقار حاصل کر سکتی ہے۔ ہمیں نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ کے لیے یہ پیغام جو نواسہ رسول نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا، ہم دولت اور اقتدار، کاروبار، سیاست اور یہ ساری جنگوں میں جو ہے اس پیغام کو اپنے ذہن میں ہر وقت یاد رکھیں۔ کیا وہ پیغام ہمیں یاد ہے؟ اور وہ ظلم کرنے والے بھی اپنے آپ کو جو ہے اللہ اور حضرت کے رسول کا نام لیوا سمجھ کہتے ہیں۔ شہدائے کربلا کی یاد میں 9 اور 10 محرم کو مجالس، جلوسوں کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ لنگر اور نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راحیل انصار۔ محرم الحرام جہاں اور بہت ساری روایات کا امین ہے، وہیں اس مہینے میں نظر و نیاز کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلم ممالک کی طرح پاکستان بھر میں بھی بطور لنگر بہت ساری اشیاء تقسیم کرنے کا رواج ہے۔ گلی محلوں اور شاہراہوں پر جا بجا پانی، مشروبات اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ وہ پیاسے جو 7 محرم الحرام سے لے کر عاشور تک پیاسے رہے اور اپنے گلے کٹوا دیے انہوں نے، آج ان کی یاد میں ان کے ماننے والے جو ہیں وہ بھرپور انداز میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہی پانی جو ہے وہ دے کے اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ محرم الحرام میں یوم عاشورہ پر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کے لیے نظر و نیاز کی دیگیں تیار کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔ حق و باطل کے لیے مرنے جینے کا عملی مظاہرہ واقعہ کربلا، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کی یاد پہ 10 محرم کو عزاداری کے بعد شام غریبہ کی مجالس اور جلوسوں کے ساتھ جگہ جگہ لنگر اور نیاز کی تقسیم کا سلسلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا قدیم مجالس اور جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ راحیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پاکستان کا دل لاہور ہمیشہ سے سیاسی اور سماجی تحریکوں کا مرکز رہا ہے۔ تحریک پاکستان کے دنوں میں اس شہر کا سیاسی ماحول کیسا تھا، جاننے کے لیے دیکھتے ہیں شاہد وفا کی یہ رپورٹ۔ کہتے ہیں جو تحریک لاہور میں مقبول ہو جائے وہ اپنے مقاصد حاصل کر کے رہتی ہے۔ تحریک پاکستان میں لاہور کے بھرپور کردار کا آغاز مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس سے ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اجلاس میں شرکت کے لیے 21 مارچ کو بذریعہ ٹرین لاہور پہنچے تو مقامی قیادت اور طلبہ کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ لاہور ایک دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور لاہوریوں نے نہ صرف ان کا استقبال کیا بلکہ اس تحریک کا حصہ بنے اور پھر اس تحریک نے آگے چل کر کے ہمیں پاکستان کی راہ ہموار کی۔ جلسے کا وقت اگلے روز سپہر 3 بجے مقرر کیا گیا تھا، تاہم آزادی کے متوالے صبح ہی سے جوک در جوک منٹو پارک پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ اس روز لاہور کی فضا قائد اعظم زندہ باد اور آزادی کے نعروں سے گونجتی رہی۔ جلسے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز نواب ممدوٹ کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا، جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخی خطاب کیا۔ قائد نے اپنے 2 گھنٹے طویل خطاب میں واضح کیا کہ ہندو اور مسلمان مختلف فلسفہ حیات پر کاربند 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق قائد کی تقریر کے دوران جلسہ گاہ میں 1 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ شہر کریا سے ہر صوبے سے اہم ترین شخصیات آئیں۔ در حقیقت یہاں جو جلسہ ہوا اس جلسے کی بنیاد پر ہی تحریک پاکستان نے زور پکڑا۔ اگلے روز 23 مارچ 1940 کو مولوی اے کے فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی متفقہ منظوری نے تحریک پاکستان کو ایک واضح سمت عطا کی اور پھر مسلمانان ہند نے 7 سال کے قلیل عرصے میں علیحدہ وطن کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومت نے مؤثر اقدامات اٹھا کر ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات میں بہتری آ رہی ہے اور درآمدات میں کمی آ رہی ہے۔
ناظرین آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے الیکشن کمیشن، پاک فوج اور دوسرے ملکی اداروں کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایسا کرنا پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی پر وار کرنے کے مترادف ہے۔ کلات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ عمرانی سیاست کا دار و مدار جھوٹ پر مبنی ہے۔ عمران خان اب صادق اور امین نہیں رہے، انہوں نے توشہ خانہ کے اثاثے بیچے جو ریاست کی امانت تھے۔ توشہ خانہ میں جو اثاثے تھے ان کو خود اس نے بیچا ہے، جو ریاست کی امانت تھی۔ عمرانی سیاست کا دار و مدار جھوٹ پر ہے اور یہ جھوٹی سیاست نہیں چل سکے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کا راستہ کیسے روکتے ہیں اور اس سیاسی عنصر کو، جو نام نہاد سیاسی عنصر ہے، سیاست سے کیسے نکال کے باہر پھینک دیں۔ کچھ بات کریں کورونا کی تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے 22 مزید 421 کیسز مثبت رپورٹ ہوئے ہیں۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کورونا کے 16,648 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 2.5% ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں 159 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ عالمی سطح پر کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5,80,000 سے زیادہ مریضوں کی تشخیص ہوئی، جبکہ 1,511 افراد لقمہ اجل بنے۔ جاپان میں 2 لاکھ، جرمنی 78,700، جنوبی کوریا 55,000 اور امریکہ میں 44,000 سے زیادہ کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا نیا سپیل آج رات سے شروع ہو رہا ہے، جس میں سندھ، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، خطہ پوٹھوار، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیریں سندھ اور جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی بھی توقع ہے۔ 4 دنوں کے دوران اس سپیل میں شدت آنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ بلوچستان میں ایک بار پھر شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے اعلامیے کے مطابق گرج چمک کے ساتھ 16 اضلاع میں شدید بارشیں ہوں گی۔ بارشوں کے باعث دوبارہ سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے لورالائی، بارکھان، کوہلو، موسیخیل، شیرانی اور سبی کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ مراسلے میں ڈپٹی کمشنرز کو اہم مقامات پر بھاری مشینری کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس سے قبل جون سے شروع ہونے والی مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث اب تک بلوچستان میں 170 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ہزاروں مکانات، فصلیں، پل اور سڑکیں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کے مطابق بارشوں کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد کا تعلق مردان اور باجوڑ سے ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق اس وقت صوبے کے تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اپر دی کی بند سڑکوں کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کی ہدایت پر پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ ادارے الرٹ کر دیے ہیں۔ ملک میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ نوکنڈی 46، تالبندین 45 اور تربت میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل اسلام آباد 37، لاہور 36، کراچی 37، پشاور 35 اور کوئٹہ میں بھی 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم، اور کچھ اور خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل 2 آزاد ریاستوں کے قیام سے ہی خطے میں امن اور استحکام ممکن ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے حوالے سے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر ٹورنز لینڈ نے کہا ہے کہ دشمنی اور عداوت جاری رہنے کی صورت میں فلسطینی اور اسرائیلیوں کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں جو سیاسی پیش رفت کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے۔ خطے کی موجودہ تازہ ترین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں انہوں نے اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں سمیت عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ایک قابل عمل 2 ریاستی حل کے لیے بامعنی مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں کی جائیں۔
مصر، چین اور دیگر ممالک نے بھی مسئلے کے پائیدار حل پر زور دیا ہے تاکہ خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ہو سکے۔ فرانس نے بھی قیام امن کے لیے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرانس نے فلسطینی شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انسانی امداد، ایندھن کی فراہمی اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے غزہ تک رسائی کو مستقل طور پر کھولنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں ہزاروں فلسطینیوں نے اسرائیلی فوجیوں کی بربریت سے شہید ہونے والے اہم فلسطینی رہنما کے جنازے میں شرکت کی اور جلوس نکالا۔ شرکاء اسرائیلی فوج کے ظالمانہ اقدام کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی ہار ماننے والے نہیں ہیں، فتح ہمارا مقدر ہوگی۔ اسرائیلی فورسز نے حالیہ بمباری اور جھڑپوں کے دوران نابلس شہر میں متعدد فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔